فطر کی خوشیاں لیے میں ہوں میاں عمران ارشد اور ٹیم لاہور پوچھتا ہے کی جانب سے اور لاہور رنگ کی جانب سے تمام ناظرین اور اہل وطن کو عید مبارک۔ ہمارے ساتھ سن آف سوائل ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب موجود ہیں، میں ان کے وقت کا بہت مشکور ہوں۔ ایک قیمتی انسان، پاکستان کا ایک اثاثہ، پاکستان کا ایک سرمایہ، اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں اور اخوت کہ اس کلچر کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو شاید بحیثیت انسان، بحیثیت معاشرہ ہم بھول چکے تھے۔ ریاست مدینہ سے یہ بہترین قسم کا کلچر نکل کر ابھرا، لیکن آج ہمارے درمیان ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بار پھر جلا بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کریں کہ یہ معاملات خوبصورت انداز میں آگے چلیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ عید ہے، عید الفطر ہے، رمضان المبارک گزارا، ٹریننگز بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ بچپن کی عید سے سٹارٹ کرنا چاہیں گے، اس عید میں اور آج کی عید میں کیا فرق کیا؟ دیکھیں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ بسم اللہ، ہم تیار ہیں۔ تو کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں، تو بچپن کی عید اس وقت دیکھیں ہماری سوسائٹی کا کوئی اور چلن تھا، کوئی اور رنگ تھا، اقدار بھی اور تھیں، یہ سائنٹیفک جو آپ کی انوینشنز کی اور طرح کی تھیں، روایت اور طرح کی تھی، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا۔ یہ آج کے عہد کی جو سب سے بڑی انوینشن ہے، موبائل فون نہیں تھے، ٹی وی خال خال تھے، ریڈیو عام تھا۔ تو وہ عید اور آج کی عید میں میں سمجھتا ہوں ہاں جذبات تو وہی ہوتے ہیں، خوشی ہے، مسرت ہے، شیئرنگ ہے، گیونگ ہے، عیدی لینا دینا، چھینا جھپٹی کھانا، لیکن بہت بڑی چینجز آئی ہیں ہماری اٹھنے بیٹھنے میں۔ تو وہ جو ایک اور طرح کی اپنائیت تھی، ایک اور طرح کا ملن جلن تھا، آج ہم تھوڑے سے بکھر گئے ہیں، الگ الگ ہو گئے ہیں، آخری عید دور کتنے ہو سال گئے ہیں۔ پہلے وصول کی تھی؟ دیتے تو مجھے ہوں یاد گے، نہیں وصول کتنے سال پہلے ہے، کی؟ یاد مجھے نہیں ہرگز، لیکن ایک چیز میں کہوں گا کہ مجھے جو عید کا جو تصور بچپن کی آپ نے بات کی نا، تو وہ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں تصویر ابھرتی ہے میری والدہ کی اور میرے والد کی، تو آج وہ نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کتنا بڑا فرق ہے کہ اگر آپ نے بچپن میں ان کی محبت شفقت کو دیکھا اور ان کا انگلی پکڑ کر عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے خود کو دیکھا، تو کسی نے کپڑے بدلواتے ہوئے ایک وہ منظر ہے، تو وہ بچپن کی اور عید ہے۔ باقی چیزیں میں نے ایک پرسنل جو ایک آپ سبجیکٹو فیلنگز کہیں کہ میری عید مجھے تو لگتی ہے کہ بچپن کی عید اس لیے خوبصورت ہوتی ہے کہ ماں ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور والد ہوتے ہیں اور باقی عزیز و اقارب ہوتے ہیں جو اب بچھڑ گئے ہیں۔ اب بہت سے دیکھیں میں بچپن میں جن لوگوں کو آئیڈیلائز کرتا تھا وہ ان میں سے بہت سے اب نہیں ہیں اس دنیا میں، عزیز و اقارب نہیں ہیں، بزرگ نہیں ہیں، استاد نہیں ہیں، محلے کے کچھ اور جو لوگ ہوتے تھے جن کو ہم روز دیکھتے تھے وہ نہیں ہیں، تو بہت فرق ہے۔ بہرحال جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ناظرین، ان کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے بہت اچھی جگہ پر ہوں، بہت خوشیوں میں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ اخوت کی عید کیسی ہے؟ جی اخوت بھی دیکھیں جس طرح ہمارے باقی مہمان نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں، دوسروں کے دکھ کم کرتے ہیں، تو اخوت بھی ایک اجتماعی ہماری ایک وراثت سمجھ لیں کہ اخوت مواخات مدینہ سے اخذ کیا ہوا ایک فلسفہ ہے اور اس کی ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے۔ تو اخوت کی عید تو اس دن ہوگی جب وطن عزیز میں ایک شخص بھی غریب نہیں ہوگا، ایک شخص بھی محروم نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ کسی بھی ادارے کو اس کے ویژن سے میئر کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا ویژن ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے کی تعمیر میں، جس میں ہر شخص کو عزت اور احترام سے زندہ رہنے کا موقع ملے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی ابھی نہیں آئی۔ تو وہ منزل جب تک نہیں آئے گی ہماری عید نہیں ہوگی۔ بہت خوب، بہت خوب، اللہ کرے کہ وہ منزل جلدی پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے کہ کووڈ-19 بھی ہے، پینڈیمک سچویشن بھی ہے، اس تمام ضمن میں بہت سارے کاروبار بند ہو گئے اور خاص طور پر وہ طبقہ جو ڈیلی ویجرز تھے ان کے لیے بہت سارے پرابلمز آ گئے۔ اخوت
جو بلیو رکھتی ہے کہ لوگوں کو اپنا کام کرنے کی طرف لایا جائے بجائے ان کو تھوڑا سا سپورٹ کر کے ان کو آلریڈی اس سچویشن پہ لگا دیا جائے کہ وہ روزانہ ایک انتظار میں ہو کہ کوئی آئے گا ہماری مدد کرے گا. اس کووڈ-19 کی سچویشن میں اخوت کی نئے پلانز کے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی. پہلے تو میں شفق کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے موسیقی کا رنگ بھر دیا اور اس کے سحر میں سارے زکوٹا جن بھی گم ہو گیا. اسیف بھائی تو الحمدللہ اسیف بھائی کی بھی میں تعریف کرنا چاہوں گا کہ مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا جو خوبصورت ان کی سیریلز اور چلتے ہوتے تھے, وہ کیا مجھے یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ پروڈیوسر کے پاس سب کچھ تھا کہ وہ بند کر دیتا تھا پنجروں میں, تو وہ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس ایسا طلسم ہے جو ہر ایک زمانے کا اسم ہے, اسے جب بھی چاہا بلا لیا, اسے جو بھی چاہا بنا دیا. یہ بنا دیتے تھے, دیٹ واز بیوٹیفل ان کا ماشاءاللہ. تو ہمارا کام تو ہماری بہن کے ساتھ ملتا جلتا ہے, یہ بھی بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں, تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اتنا اچھا ٹرسٹ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. تو اخوت کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا جی, ہم ایکچولی ایک ہوتے ہیں پیورلی چیریٹیبل آرگنائزیشنز, تو ہم تھوڑا سا ہٹ کر ہیں, ہم اپنے آپ کو ایک ڈیولپمنٹل موڈ میں دیکھتے ہیں, ایک ایسا ادارہ جو مچھلی نہیں دیتا, مچھلی پکڑنے کا فن سکھانا چاہتا ہے. ویری ٹرو. تو ہم کہتے ہیں کہ کب تک مچھلی کھلائیں گے, کب تک نوالا توڑ کے کسی کے منہ میں, کیوں نہ اس کو خود سکھائیں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ لوگوں کو عزت نفس ان کی برقرار رہے اور وہ خود سے کام کریں. جو لوگ دیکھیں, جو لوگ تو معذور ہیں, خدا نخواستہ بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں, کام نہیں کر سکتے, وہ تو بزرگوں کی طرح ہماری ذمہ داری, یا خدا نخواستہ ایسے بچے ہیں جو معذور ہیں, چل نہیں سکتے. تو لیکن جو اچھے خاصے پروڈکٹیو ہیں, جن کے پاس صلاحیت بھی ہے اور وہ ہنر بھی ہے, کام کر سکتے, ان کو ہمیں یہ اس قسم کی چیزیں خیرات سمجھ کر نہیں دینی چاہیے. آپ دیکھیں, آپ کو چوراہوں پر لگے نظر آتے ہیں, تو ان کو ہمیں کسی کام کی طرف لے کر آنا چاہیے. ہماری قوم کا ایک جو ٹیلنٹ جو ضائع ہو رہا ہے نا, وہ یہی ہے کہ جو آدمی کچھ کر سکتا ہے اس کو ہم ہنر دے دیں. ہاں, ہنر نہیں دے سکتے, اس کے پاس ہنر پہلے سے ہے, تو اس کو سرمایہ دے دیں. وہ کوئی ریڈی لگائے گا, کوئی دکان بنائے گا, کوئی چیز بیچے گا, اس کو کوئی ورکنگ پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا جائے جہاں پر وہ اپنی پروڈکٹیو تو ہونا. بالکل. آپ دیکھیں, کبھی کسی فقیر کو آپ نے کروڑ پتی نہیں دیکھا. وہ بھکاری جو ہے نا, وہ اس کے ماتھے پر ایک ایسا نشان ہے جو جس میں کوئی عزت نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے قرضے دو اور ان کو کہو کہ کاروبار کریں. تو الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ کامیابی عطا فرمائی, اور وہ سب کامیابی دی قرض حسن ہے. تو لاکھوں لوگوں کو قرض حسن ملا, بغیر سود کے ملا, انہوں نے کام کیا, اس کے نتیجے میں اور دولت جنم لیتی ہے, پھر آپس میں تقسیم ہوتی ہے. تو کرونا کے حوالے سے بھی ہم نے جو سمجھتے ہیں کہ بہت سارے اور کام بھی ہمارے ادارے کے توسط سے آپ لوگوں کی مدد سے ہم نے کیے, لیکن اب ہم نے ایک نیا کام کرنے کا آغاز کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو راشن بیگ لینا نہیں چاہتے. بالکل. بے شک وہ بھوکے بھی رہ لیں گے, لیکن ایک جھجک ہے, جس دن یہ جھجک ٹوٹ گئی اس دن وہ جو ہے نا ایک بھکاری پن کی دلدل میں گر جائیں گے, وہ اس میں نہیں جانا چاہتے. اچھا, ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ہاتھ تھام لیں, ان کو ہم راشن بیگ لینے کے لیے مجبور نہ کریں کہ وہ کسی کے دروازے پہ دستک دیں یا لائن میں کھڑے ہوں. ان کو کیوں نہ 10, 20, 30 ہزار روپے ہم دے دیں کہ بھئی دیکھو, جب تک دکان نہیں کھلتی, جب تک کاروبار نہیں چلتا, جب تک زندگی معمول پہ نہیں آتی, تو تم اپنا کچن چلا سکتے ہو. اب 10, 20 ہزار سے ہی ایک جو نچلا متوسط طبقہ ہے اس کا ایک کچن کا وقت جو ہے وہ بہتر انداز, تو وہ ہم کہتے ہیں گزر جائے. اس کے بعد جب پھر سے کاروبار چلے گا, وہ کمانے لگ پڑے گا, الیکٹریشین ہے اس کو کام ملے گا, پلمبر ہے اس کو کام ملے گا, چنگچی چلانے والے کو سواری ملے گی, موٹر سائیکل رکشے چلیں گے, ساری چیزیں چلیں گی. تو پھر وہ جس طرح بھائی بھائی کو آہستہ آہستہ قرضہ اتار دیتا ہے, تو وہ 500, 700, 1000 روپے مہینہ وہ قسط ادا کر دے گا.
اور اس پہ وہ بوجھ بھی نہیں رہے گا اور اس کا ہی مشکل وقت بھی گزر جائے گا اور اس کی عزت پر بھی کوئی داغ دھبے والی بات نہیں آئے گی. بہت خوبصورت. ایک باوقار قوم کی طرح ہمیں زندہ رہنا ہے. ہمیں کسی کو اپنا بنانا ہے, دوست بنانا ہے, تو اس کے ساتھ محبت ایسے انداز میں کرنی ہے کہ وہ دوستی کے جو فیلنگز ہیں نا وہ محسوس کرے, ہم سے نچلا نہ ہو کہ وہ کہے جی اچھا جی اس نے تو مجھے پیسے کے دیے ہیں, مجھے کھانا کھلایا. بالکل, یعنی کہ احسار اور مواخات کی وہ مثال قائم کی جائے جو اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے ایک پراپر پیٹرن کے تحت سامنے رکھی ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد ساکت صاحب موجود ہیں اور روح رواں ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے. ڈاکٹر صاحب, اخوت فاؤنڈیشن اس عید پر خاص طور پر جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قرض حسنہ بھی آپ سے لے چکے ہوئے ہوتے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں, کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی زندگی کو آگے چلانے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں, پچھلے 2 مہینے سے وہ کام نہیں کر سکے. اب ظاہر ہے انہوں نے آپ سے قرض حسنہ بھی آپ کے ادارے سے لیا ہوا ہے جو obviously سود نہیں ہے, صرف قرض حسنہ ہے. جب آپ کے پاس پیسے ہوں آپ اچھے طریقے سے لوٹا سکتے ہیں. ان کے حوالے سے اخوت نے کیا پالیسیز نہیں بنائی ہیں تاکہ ان کو ریلیف دیا جا سکے, کیونکہ یہ بہترین ٹائم ہے ریلیف دینے کا. جی جی بالکل. اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کچھ ہدایات بینکس کے لیے, مالیاتی اداروں کے لیے جاری کی ہیں. تو ہم نے بھی اپنے طور پر کچھ اپنی جو ویلیوز ہے, ہم ایک ویلیو ریڈن آرگنائزیشن ہے, تو اس کے مطابق تو ہم نے اپنے جو ہمارے جن لوگوں کے پاس قرضے ہیں ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر تو وہ آسانی سے دے سکتے ہیں تو ان کو دینا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے. وہ پیسے واپس کریں گے تو کوئی اور جو منتظر بیٹھا ہے اس کو ملیں گے. بالکل, یہ تو ایک سائیکل ہے نا. تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر وہ ادا کر سکتے ہیں تو ان کو وہ ادا کر دینا چاہیے. اگر خدا نخواستہ اس کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان پہنچائے تو وہ اگر پوری قسط نہیں ادا کر سکتے تو آدھی قسط ادا کر دیں. اور اگر خدا نخواستہ وہ دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے کاروبار میں کچھ کمی, بہت زیادہ کمی آئی ہے یا بند رہا ہے, تو پھر اس کو 1 مہینے کے لیے موقوف کر سکتے ہیں, 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد. یعنی آپ ان کے لیے ایک پراپر جو ہے وہ سیف کشن جو ہے وہ دے رہے ہیں تاکہ پرابلم نہ ہو. ہم ان کے دوست ہیں, ہم نے ان کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ ہم ایک دوست کی طرح آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مدد دیں گے. بہت خوب. تو دوست جو ہے وہ کوئی کسی کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں کر سکتا یا اس کی کمزوری میں اس کا ساتھ چھوڑ تو نہیں سکتا. تو ہم اس ریلیشن شپ کو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیکھیں جھوٹ نہیں بولنا کہ ہم کہیں کہ جی بس کرونا ہو گیا تو ہر جگہ کرونا ہو گیا. تو جو کاروبار اگر کسی کا چل رہا ہے تو وہ اس کو کرونا نے متاثر نہیں کیا تو اس کو دیانتداری سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرضے اس وقت لوگوں کے پاس موجود ہیں جب وہ واپس آئیں گے قرض حسنہ تو وہ نئے لوگوں کے پاس بھی آ سکیں گے, یہی تو بات ہے, وہ گھر بچ سکیں گے. یہ ہے سماجی ذمہ داری. میسج بھی دے دیں اس عید کے حوالے سے. میسج جناب یہی ہے, ہماری قوم نے بہت ہی جنراسٹی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے. یہ آپ لوگ کو شاید اتنا اندازہ نہیں ہے. ہم جو نچلی سطح پر کام کر رہے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں نے کس قدر, میں یقین کریں یہ فکرہ میں نے کئی جگہ کہا ہے کہ اپنے منہ سے نوالا نکال کے لوگوں کو دیا. اللہ قبول کرے. یہ چیز ہماری آپ کی توسط سے قوم کے سامنے جانی. قومیں تعمیر کیسے ہوتی ہیں؟ قومیں تعمیر ہوتی ہیں جب ان کو حوصلہ دیا جاتا ہے, اعتماد ملتا ہے, جب ان کو یقین ہوتا ہے, جب ان کو نیکی کے اوپر ان کا جو اعتماد ہے وہ برقرار رہتا ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس میں پوری دنیا کے مقابلے میں دیکھیں, جب شروع میں جو معاملات تھے, کاروبار بند ہو گئے, بہت سخت صورتحال تھی, تو کئی لوگ کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ جی عام پر تو اب فوڈ رائٹس شروع ہو جائیں گے, جھینا جھپٹی شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آیا آپ کو. تو وہ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ حکومت نے بھی اپنا کردار ادا کیا, آپ نے بھی اپنا کردار ادا کیا, اور قوم نے سینسیبلی بیہیو کیا. جب قومیں ایک خوبصورت انداز میں مسائل کا سامنا کرتی ہیں تو یقین مانے وہ مسائل کی شدت کم ہو جاتی ہے. بالکل, یعنی تباہی کا انتظار نہ کیا جائے, صدے باب کیا جائے. غلطی کی کرتے ہوئے میری طرف کیوں اشارہ سر سر یہ سر ایک بڑی ڈاکٹر صاحب کو نہیں پتا, ڈاکٹر صاحب لاکھوں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. سر میرا ڈرامہ چلتا ہے الحمرہ میں اینک والا جن لائیو زکوٹا نو,
سر ان کے ایک مینیجر میرے پاس آئے، یہ خواجہ سراؤں کی بہت مدد کرتے ہیں جی، بہت یقین اور بہت ان کا مینیجر آ کے کہتا ہے کہ جناب پاشا صاحب ہم ڈاکٹر صاحب کی خواہش ہے کہ خواجہ سراؤں کے لیے ایک لائیو شو کیا جائے، تو اس میں سر یہ خواجہ سراؤں کو ادویات دیتے ہیں، ان کو ماہانہ دیتے ہیں، رہائش دیتے ہیں، ایک بہت بڑا شو تاریخ کا میں نے 10 سال سے وہ کر رہا ہوں، انہوں نے وہ شو کرایا جس میں صرف خواجہ سرا تھے، اس میں بڑے بڑے کمزور بیمار، اور اتنا زبردست شو ہوا تھا کہ یہ لوگوں کی خدمت نہیں کرتے، انہوں نے خوش ہو کے میری ٹیم کو 22 آدمیوں کو، اس میں زکوٹا کی فیملی، کرنانی چڑیل کی فیملی، بل بطوری کی فیملی، انہوں نے 50,000 روپیہ دیا تھا، اور اتنے خوش ہوئے تھے میرے فنکار۔ حکومت بہت کر دی ہے لیکن اس سے پہلے جو جس سے محبت کرے اس محبت کو یاد بھی یاد کرتے ہیں۔ سر کیا شو تھا سر وہ آپ کا، ظاہر ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب کی ایک چیز اچھی یہ بھی ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی اسیب بھائی نے کروایا کہ خواجہ سرا ہمارا وہ طبقہ ہے جس کو ہم نے نیگلیکٹ کر دیا ہے بطور معاشرہ، ہم ان کو کوئی سپیس نہیں دینا چاہتے، لیکن الحمدللہ اخوت فاؤنڈیشن از دیر، اور وہ ریکگنائز کرواتے ہیں کہ وہ مردوں اور عورتوں کی طرح اللہ کی بنائی مخلوق ہیں، اور ان کے بھی بالکل عین وہی حقوق ہیں جو ہم پر ہیں، اور عید کے اس موقع پر بھی خواجہ سرا ظاہر ہے ان کی بھی بہت اہمیت ہے، ان کے حقوق بھی اسی طریقے سے